بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اپنے پاس اعمال وغیرہ کا تو کچھ ذخیرہ نہیں، صرف بزرگوں کی دعا اور محبت ہی ہے۔ میں جب حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ جب تم آتے ہو تو دل زندہ ہو جاتا ہے، یا یہ فرماتے تھے کہ دل تازہ ہو جاتا ہے۔ اپنے بزرگوں کا محبت کرنا، خوش رہنا خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہر شخص کو اہتمام رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ صوفیہ کے جو علوم کشفیہ ہیں وہ ان احکام کے سامنے جو بذریعہ وحی کے پہنچے ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، یعنی شرعی احکام کے سامنے مشائخ کے کشفی احکام کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ ان احکام کو چھوڑ کر کشفیات میں خوض کرنا، یعنی اسی میں غور کرنا اور اس کے پیچھے پڑے رہنا نہایت مضر ہے۔ مثلا وحدت الوجود ہی کا مسئلہ ہے، یا ایسے ہی مسائل میں بلا ضرورت ان کی تقریر کرنا، یعنی ان کی تفصیل بیان کرنا خصوصاً عوام کے سامنے سخت مضر ہے۔ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، ظالم قومے کے چشمہ دوختند، اسخ نہا عالم راسوختند، یعنی وہ لوگ بہت ظالم ہیں جو اپنی باتوں سے ایک بڑی تعداد کو لوگوں کے ختم کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان کو تو جس حالت ابہام پر ہیں ایسے ہی رہنے دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ابہموا ما ابہم اللہ تعالی، جس چیز کو خدا نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو۔ بڑی حکمت کی بات ارشاد فرمائی، مگر اس کے برعکس آج کل ان مسائل میں بڑے غلو سے کام لیا جا رہا ہے۔ جو فعل سبب ہو معصیت سے بچنے کا اس پر بھی اجر ہوتا ہے، یعنی گناہ سے بچنے کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اس میں ثواب کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اگر برے کام میں لگتا تو گناہ نہ ہوتا، اب برے کام سے بچا تو ثواب ملنے کا، مگر عوام ایسی باتوں کو نہیں سمجھتے، یعنی عوام یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی نیکی ہو سکتی ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، عوام کے ایسے سمجھ میں نہیں آتا۔ کانپور کے ایک شخص شاعر یہاں آئے تھے، انہوں نے یہاں سے جا کر ایک رسالہ بطور سفر نامہ کے لکھا تھا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو تہذیب ہم نے ساری عمر کی کوشش میں حاصل کی تھی وہ وہاں جا کر بد تہذیبی ثابت ہوئی، یعنی عرفی تہذیب، جسے عرف میں لوگ اخلاق سمجھتے ہیں، حقیقی اخلاق سے بے خبر ہیں، جانتے ہی نہیں۔ تو اب یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، مہذب تھے، شاعر تھے، لیکن عرفی اخلاق ہی جانتے تھے۔ وہاں گئے تھانہ بھون تو وہاں پر حقیقی اخلاق کا پتہ چلا، اس کی گرفت، اس کی پکڑ دھکڑ، اس پر تنبیہ، اس کی جانب توجہ دلانا، اس کو جب دیکھا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ جو تہذیب ہم نے ساری عمر کی کوشش میں حاصل کی تھی وہ وہاں جا کر بد تہذیبی ثابت ہوئی۔ تہذیب کیا ہے جب معلوم ہوا تو جو عرف میں روایتی تہذیب ہوتی ہے، بس تکلف کو تہذیب سمجھتے ہیں لوگ ایسے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس چیز کی طرف ہمیشہ توجہ دلاتے رہتے تھے وہ انسانیت ہے، تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ اہل دنیا کی تہذیب حقیقی تہذیب نہیں ہے، اگرچہ کہ اس میں بھی بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل تہذیب خلق محمدی میں ہے۔ فرمایا کہ عارفین کا مذاق ہی جدا ہوتا ہے، وہ مذاق غیر عارف کی سمجھ میں ہی آنا مشکل ہے۔ یہ حضرات نہ فقر کو چھپاویں، نہ نقائص کو چھپاویں،
نہ عبادت کو چھپاویں۔ غیر عارف کے نزدیک تو عبادت کا ظاہر کرنا ریا ہے، اور عارفین کے نزدیک قصداً اخفاء عبادت بھی ریا ہے، یعنی جان بوجھ کے عبادت کو چھپانا یہ بھی ریا ہے۔ یہ بھی تو ایک بزرگی بتانا ہی ہے، اور کیا ہے، تو یہ بھی ریا ہے۔ کیونکہ اگر سب ما سوا نظر سے غائب ہوتے تو یہ بات ہی کیوں قلب میں پیدا ہوتی کہ کوئی دیکھ نہ لے؟ یعنی جب اس بندے کے ذہن میں صرف اللہ ہے، تو اب دوسروں کا اس کو فکر ہی کیا ہے؟ دیکھے نہ دیکھے، رہے نہ رہیں، اس کو کوئی غم ہی اس کا نہیں ہے۔ اسی یہ نظر تو غیر اللہ پر ہوتی ہے، سو عارف کی نظر میں سب ایسے ہوتے ہیں جیسے مسجد کے لوٹے، مسجد کے لوٹے، چٹائی وغیرہ اگر یہ ہوں تو کون ان کے سامنے عبادت کو چھپائے گا؟ یہ سمجھے گا کہ بھائی مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف لوٹے ہیں، چٹائی ہیں، دیواریں ہیں، بس اب عبادت کرو اللہ کے لیے ہو۔ تو جیسے ان کی نظر میں مسجد کے لوٹے چٹائی ہیں، عارف کی نظر میں پوری مخلوق اسی ہے۔ لہذا عارف جو ہے کسی کے دیکھنے کی پرواہ ہے نہ دیکھنے کا اہتمام ہے، کچھ نہیں ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، بس اللہ کو دکھا رہے ہیں، اللہ سامنے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں کہ وہ عارفین ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے نہ اظہار عبادت کا کوئی قصد کرتا ہے نہ اخفاء کا، تو اخفاء نہ اظہار، کچھ نہیں۔ بس ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ اہل علم کے لیے یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ وہ امراء سے خلط کریں، یعنی میل جول کریں۔ ایسا میل جول مراد ہے جس میں علماء تابع بن کر امراء کے ساتھ رہیں۔ البتہ اگر امراء دین کی اور اہل دین کی عظمت رکھتے ہوں اور دینی فائدہ اٹھانے کی نیت سے کسی صاحب علم سے تعلق رکھیں اور عالم استغنا سے کام لے، تو یہ تو دونوں کے لیے نعمت ہے۔ باقی اگر عالم امراء کے ساتھ تابع بن کر رہے تو یہ دونوں کے لیے مہلک ہے۔ یہ وضاحت جو ہے مرتب کی ہے۔ حضرت کی بات اتنی ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ اہل علم کے لیے یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ وہ امراء سے میل جول رکھیں، اس لیے کہ غربا کو جو کسی مصلح سے نفع ہو جاتا ہے، امراء سے مل کر وہ بھی گیا ہو جاتا ہے، قلوب پر مصلح کا وہ اثر نہیں رہتا۔ یہ حضرت کی بات ہے، اور چونکہ یہ علی الاطلاق نہیں ہے، اس لیے مرتب فرما رہے ہیں کہ مراد ایسا میل جول ہے جس میں علماء تابع بن کر امراء کے ساتھ رہیں۔ البتہ اگر امراء دین کی اور اہل دین کی عظمت رکھتے ہوں اور دینی فائدہ اٹھانے کی نیت سے کسی صاحب علم سے، اہل اللہ سے تعلق رکھیں اور ان کو ان سے استغنا ہو، تو یہ دونوں کے حق میں نعمت ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، مجھ کو حیدرآباد دکن میں ایک دوست نے مدعو کیا تھا، تقریباً 14 روز قیام رہا۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے اس کے پیچھے بھی ہوگا، لیکن سب سے پہلے ان کی کتاب میں ملتا ہے یہ۔ اس کے بعد سے لے کر سب مشائخ اکابر مریدین کو اپنے دوست کہتے ہیں۔ مرید کہنا اور اس عنوان سے تعارف کو پسند نہیں کرتے، اس لیے بہت کم سے کم درجے کا بھی کوئی ہو، شاگرد در شاگرد ہو، تو بھی مشائخ اس کا ایسا نہیں کہتے ہمارا مرید ہے۔ اور امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ ہم سے ہمارے مشائخ نے عہد لیا ہے کہ اپنے مریدین کو اپنے احباب اور دوست کہا کریں۔ تو حضرت جو فرما رہے ہیں کہ ایک دوست نے مدعو کیا تھا، تو وہ حضرت سے اصلاحی تعلق رکھے ہوئے ایک حکیم صاحب تھے، وہ حضرت سے تعلق رکھے ہوئے تھے۔
ان کی اہلیہ کے تقاضے پر انہوں نے حضرت کو دعوت دی تھی۔ مجھ کو حیدرآباد دکن میں ایک دوست نے مدعو کیا تھا، تقریباً 14 روز قیام رہا۔ جس وقت یہاں سے حیدرآباد دکن کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک خاص ضرورت سے اس وقت دیوبند بھی جانا ہوا۔ شروع میں حضرت دارالعلوم کے سرپرست تھے، بعد میں مستعفی ہو گئے تھے۔ بعض احباب خاص اہل علم نے مشورہ دیا کہ نواب صاحب سے ملاقات ضروری ہے، یعنی وہاں بعض لوگوں نے کہا کہ حیدرآباد جا رہے ہیں تو نواب صاحب سے ملاقات ضرور کریں۔ میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، دل میں جو بات تھی اس کو ظاہر نہیں کیا۔ غرض وہاں پر پہنچ کر غالباً 5-7 ہی روز گزرے تھے کہ فلاں نواز جنگ صاحب کا ایک پرچہ آیا جس میں لکھا تھا کہ ایک عرصے سے مجھ کو زیارت کا اشتیاق تھا، مگر بدقسمتی سے تھانہ بھون کی حاضری نصیب نہ ہوئی۔ خوش قسمتی ہم لوگوں کی کہ حضرت کا ورود اس شہر میں ہو گیا۔ میں برائے زیارت حاضر ہونا چاہتا ہوں اور مجھ کو فلاں فلاں وقت اپنے فرائض منصبی سے فرصت ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی رعایت سے مجھ کو وقت ملاقات کا بتلایا جائے۔ یہ مطلب تھا ان کی درخواست کا۔ میں ان صاحب سے واقف نہ تھا۔ اس وقت مجلس میں بہت سے جنگ اور دولہ جمع تھے، یعنی یہاں کے بڑے بڑے نوابوں میں کسی کا لقب جنگ، نواز جنگ، فلاں جنگ، امین جنگ، اور یا پھر دولہ ہوتا تھا، امین الدولہ، ایسے نام، یہ القاب تھے نوابوں کو بادشاہ کے دیے ہوئے۔ تو وہ فرما رہے ہیں اس وقت مجلس میں بہت سے جنگ اور دولہ جمع تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ ان میں سے ایک صاحب نے، کہ وہ بھی ایک بہت بڑے عہدے پر ممتاز تھے، بتلایا کہ یہ نواب صاحب کی ناک کے بال ہیں، ارکان سلطنت میں سے ہیں۔ ناک کے بال بہت مقرب آدمی کو کہتے ہیں، تو یہ بادشاہ کے بہت مقرب آدمی ہیں جن کا خط حضرت کو آیا تھا، وہ ان کے بارے میں دوسرے لوگوں نے بتایا، ارکان سلطنت میں سے ہیں۔ میں نے اس پرچے کے جواب میں لکھا کہ آپ کے پرچے کے مضمون کو پڑھ کر بے حد مسرت ہوئی، اس لیے کہ آپ کے دل میں دین اور اہل دین کی عظمت و محبت ہے، مگر نیچے کی سطر پڑھ کر افسوس کی بھی کوئی حد باقی نہیں رہی، اس لیے کہ اس میں فہم سے کام نہیں لیا گیا۔ جس سے ملنے کو زیارت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اس کو تو اپنے اوقات فرصت بتلا کر پابند کیا گیا اور خود آزاد رہے۔ یہ کون سی تہذیب اور کون سی فہم کی بات ہے؟ یہ حضرت نے ان کو جواب دیا۔ جو شخص پرچہ لے کر آیا تھا واپس ہو گیا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد جواب لے کر آیا، اس میں لکھا تھا کہ فی الحقیقت غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ بات میری بد فہمی کی ہے، معافی کا خواستگار ہوں۔ حضرت والا ہی اپنی ملاقات کے اوقات تحریر فرما دیں۔ اب میں نے لکھا کہ اب بھی پورے فہم سے کام نہیں لیا گیا۔ مردہ بدست زندہ کی طرح مہمان میزبان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے سفر میں اوقات کا ضبط ہونا غیر اختیاری ہے۔ آپ ساتھ رہیں، جس وقت مجھ کو فارغ دیکھیں ملاقات کر لیں۔ میرے اس جواب پر جواب آیا کہ بد فہمی پر بد فہمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اب نہ تو اپنے اوقات کو ظاہر کرتا ہوں نہ حضرت سے معلوم کرتا ہوں۔ جس وقت فرصت ہو گئی حاضر خدمت ہو کر زیارت سے مشرف ہو جاؤں گا، اگر آپ کو فرصت نہ ہوئی لوٹ آؤں گا۔ میں نے اس کا جواب لکھا کہ اب پورے فہم سے کام لیا گیا، جس سے اس قدر مسرت ہوئی کہ پہلے تو آپ کا میری زیارت کو جی چاہ رہا تھا، اب میرا جی آپ کی زیارت کو چاہنے لگا۔ اگر آپ کو فرصت ہو آپ تشریف لے آئیں، ورنہ مجھ کو اجازت فرمائیے، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جواب لکھ کر میں نے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ میرا طرز اس لیے تھا کہ یہ دنیا کے لوگ جس قدر بڑے ہیں اہل دین کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو یہ دکھلانا تھا کہ اہل علم اور اہل دین کی یہ شان ہے۔ تو پہلے تو تذلل یعنی ذلت اختیار کرنے سے بچنا مقصود تھا، مگر جب وہ اپنی کوتاہی تسلیم کر چکے تو اب میرا کھنچنا تکبر تھا۔
اللہ کا شکر ہے کہ دونوں سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ کوئی 15 ہی منٹ غالباً گزرے تھے کہ وہ خود وہی صاحب آ گئے۔ اہل مجلس میں سے بعض لوگوں نے دور سے دیکھ کر کہا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ میں اس وقت ڈاک لکھ رہا تھا، برابر لکھتا رہا۔ جس وقت انہوں نے مجلس پر پہنچ کر کہا السلام علیکم، تب میں نے سلام کا جواب دیا اور کھڑے ہو کر مصافحہ کیا۔ بیچارے بہت ہی مہذب تھے، دو زانوں ہو کر سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی برابر جگہ دے کر کہا بھی کہ اس طرف آ جائیے۔ اس پر کہا کہ مجھ کو یہیں پر آرام ملے گا۔ کچھ دیر تک میرے سوال پر نواب صاحب کی بیدار مغزی اور انتظام سلطنت کے واقعات بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر نواب صاحب سے یعنی بادشاہ سے ملاقات ہو جائے تو بہت مناسب ہے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ آپ کی خواہش ہے یا نواب صاحب کی؟ اس میرے سوال پر کچھ سکوت کے بعد کہا کہ میری ہی خواہش ہے۔ میں نے سوال کیا کہ جس وقت آپ نے ملاقات کی مناسب نامناسب ہونے پر غور فرمایا ہوگا، اس پر بھی ضرور غور فرمایا ہوگا کہ ملاقات سے نفع کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نواب صاحب کا نفع ہے۔ میں نے کہا کہ نفع تو نواب صاحب کا اور ملاقات کی ترغیب مجھ کو دی جا رہی ہے۔ طالب کو مطلوب اور مطلوب کو طالب بنایا جا رہا ہے۔ میں اگر ملاقات کو گیا تو میں طالب اور وہ مطلوب ہوں گے۔ اور یہ بھی حضرت نے ان کے سامنے فرمایا تھا رودات سفر حیدرآباد میں۔ کچھ اور صراحت بھی ہے اس کے اندر، یہ بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر بلا ان کی طلب کے ہم ان کے پاس چلے جائیں گے تو مجھے وہ چیز مل جائے گی جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور انہیں وہ چیز نہیں ملے گی جس کو ان کو ضرورت ہے۔ یعنی وہ کوئی نذرانہ وغیرہ قیمتی تحفہ پیش کر دیں گے مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ان کو دین نہیں پہنچا سکوں گا حالانکہ ان کو اس کی ضرورت ہے۔ چونکہ انہوں نے بلایا نہیں، اس لیے ہم جائیں گے تو ہم خود طالب ہوں گے، تو ہم کیسے ان سے کہیں گے کہ کچھ دین کی بات سن لو، کوئی نصیحت ہدایت۔ تو یہ سب چیزیں حضرت کے مد نظر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بلا کا سلیقہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور پیچھے والا ملفوظ جو گزشتہ مجلس میں تفصیل سے کچھ وقف بل کے سلسلے میں سرکاری لوگوں کے آنے کا گزرا ہے، اس میں بھی حضرت نے اس کی بڑی رعایت رکھی کہ مجھ کو ضرر تو نہیں ہو رہا ہے کہیں یہ، اور اس کی بھی رعایت رکھی کہ اپنے مرتبے و مقام کو ان کے مرتبے کے مقابلے میں گھٹایا نہ جائے۔ کوئی تملق نہیں کی، کوئی چاپلوسی نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ مہذب لوگ ہیں اور انہوں نے خود جو ہے ہماری باتوں کو توجہ دی ہے، دھیان دیا ہے اور اچھی باتوں کو قبول کیا ہے، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو لینے تو نہیں گیا تھا اسٹیشن، لیکن جب وہ لوگ اسٹیشن چلے گئے تو میں رخصت کرنے کے لیے پہنچ گیا ان لوگوں، تاکہ یہ بات جو ہے محقق رہے کہ ان کو بھی یہ اطمینان رہے کہ بھائی تہذیب اور مہمان کا اکرام بھی ان لوگوں کے پاس ہے، ورنہ اس کی شکایت ان کو رہتی کہ وہ سب اچھا ہے مگر یہ کیا کچھ پوچھا ہی نہیں کچھ۔ اور حضرت نے اس کا اطمینان حاصل کیا بقول حضرت کے کہ بھائی ہمارے اندر کوئی ترفع و تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ یہ کہنے سننے کو تو ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن غور کریں تو ایک صفت ہے جس کے پیدا ہونے میں بہت وقت لگتا ہے اور صدق طلب کی ضرورت ہوتی ہے، جب جا کے ایسی صفات آدمی میں پیدا ہوتی۔ مقصود کشف و کرامات نہیں، احکام کی اتباع ہے۔ فرمایا کہ ایسے تصرفات مشق سے حاصل ہو سکتے ہیں، یعنی کشف و کرامات۔ اس کا بزرگی سے کیا تعلق؟ یہ مسمریزم والے بھی تو کر لیتے ہیں۔ اصل چیز احکام کی اتباع ہے، بلکہ بعض اوقات یہ چیزیں منزل مقصود سے بعید کر دیتی ہیں، یعنی دور کر دیتی ہیں۔ اگر مضر مقصود بھی نہ ہو مگر مقصود تو کسی حال میں بھی نہیں ہے۔ درجہ مقصودیت میں نہ کشف کوئی چیز ہے اور نہ کرامت، نہ تصرف، نہ کیفیت۔ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی نہ ہو
مگر اتباع سنت ہو تو بس مقصود حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فطری تواضع کے ساتھ خوش پوشاک بھی بہت تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ مولانا کے مزاج میں تکلف ہے، مگر واقع میں تکلف نہ تھا، لطافت تھی۔ اب مولانا کے فطری تواضع کا واقعہ سنیے۔ ایک روز دیکھا گیا کہ مولانا نے بجائے کسی کپڑے وغیرہ کے بان کی رسی کا کمر بند ڈال رکھا ہے۔ بان کی رسی نہیں، پلنگ پہلے بنتے تھے رسی سے، پلنگ کو بن کے پلنگ بناتے تھے، چوکھٹے پہ رسی بنتے تھے، اس کو بان کی رسی کہتے۔ تو کمر بند یعنی ناڑا، تو بان کی رسی کا کمر بند ڈال رکھا تھا۔ پوچھنے پر فرمایا کہ اس وقت جلدی تھی، کون تلاش کرتا، اصل مقصود تو اس سے بھی حاصل ہے، یہ فرمایا۔ تو اتنے بڑے مقام مرتبے پر ہوئے اور کسی وقت بچانے کے لیے رسی پڑی ہوئی تھی، تو رسی ہی اس میں ڈال کے پیجامے میں اسی سے ناڑا بنا لیا اور پہن لیا۔ یہ فطری بے تکلفی تھی، لیکن طبیعت میں لطافت تھی، رہتے سلیقے سے تھے، طریقے سے اچھا پہنتے تھے، اچھا رہتے تھے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں بے حد لطافت تھی، ہر لطیف چیز پسند تھی، مگر فطری تواضع کی یہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ پیدل سفر کر کے گنگوہ پہنچے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، نماز شروع ہونے کو تھی کہ لوگوں نے دیکھ کر خوشی میں کہا کہ مولانا آ گئے، مولانا آ گئے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر پہنچ چکے تھے۔ یہ سن کر نگاہ اٹھا کر مولانا کو دیکھا تو مصلی سے واپس ہو کر صف میں آ کھڑے ہوئے اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نماز پڑھانے کے لیے فرمایا۔ مولانا سیدھے مصلی پر پہنچے، چونکہ پیدل سفر کر کے تشریف لے گئے تھے، پاجامے کے پائچے چڑھے ہوئے تھے اور پیر گرد آلود تھے، مگر غایت سادگی سے اسی حیت میں مصلی کی طرف چلے۔ جب حضرت مولانا گنگوہی کے محاذات میں پہنچے تو مولانا نے صف میں سے آگے بڑھ کر اپنے رومال سے پہلے پیروں کی گرد صاف کی اور پھر پائچے اتارے اور فرمایا اب نماز پڑھائیے، اور خود واپس صف میں آ کر کھڑے ہوئے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ نے نماز پڑھائی۔ حالانکہ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمہ اللہ حضرت گنگوہی کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ جیسے استاذ کا ادب کرتے ہوں۔ اس کے بعد حضرت مولانا گنگوہی نے کسی سے فرمایا کہ مجھ کو اس سے بے حد مسرت ہوئی کہ مولانا نے میری خدمت سے انکار نہیں فرمایا، قبول فرما لی۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے حضرات اور ایسی جماعت نظر سے نہیں گزری جنہوں نے عالم کی سیاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم میں بھی ایسی جماعت نہیں نظر آئے گی۔ سو میں نے تو ان حضرات کو دیکھا ہے، ان حضرات کی طرز معاشرت میری آنکھوں میں ہے، اس لیے وہی باتیں پسند ہیں، اور اس لیے آج کل کے جو یہ لوگ باتیں بناتے پھرتے ہیں، میری نظر میں یہ ایک طفل مکتب کے برابر بھی وقت نہیں رکھتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناسمجھ بچے ہیں، کھیل کود کرتے پھرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ